يقوله بين السنة والفرض في صلاة الفجر. فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض کو ادا کرنے سے پہلے ایک دعا ہے. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آقا علیہ السلام کا فرمان عظیم ہے. من قال 100 مرة جس نے کہا 100 مرتبہ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله أتته الدنيا صاغرة. فرمایا کہ جس نے فجر کی سنتیں ادا کر کے فرض سے پہلے 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ، دنیا اس کے قدموں میں جھک کر آئے گی. الله أكبر. سبحان الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس حدیث کی، اس اذکار کی جو ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز فرض سے پہلے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لینے کے بعد یہ ذکر، یہ اذکار 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، تو کہا گیا ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے 100 مرتبہ تو اس کے قدموں میں دنیا جھک کر آئے گی. جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے. کیا یہ حدیث اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ہم اس بارے میں مختصر طور پر اس کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس اذکار، اس ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے تعلق سے اور سبحان اللہ کے تعلق سے اس کے کیا فائدے ہیں پڑھنے کے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ہم تمام باتیں آخر میں پوری دلیل کے ساتھ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آئیے ہم سب سے پہلے اس حدیث کی تحقیق کے بارے میں دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ حدیث جو کہ کہا گیا ہے اس کے اندر کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. صبح صادق طلوع ہو تو، حالانکہ اس حدیث کے اندر فجر کی 2 رکعت جو فرض نماز ہے اس کے پڑھنے سے پہلے 2 رکعت جو فجر کی سنت ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد، یعنی دونوں کے بیچ میں پڑھنا ہے، اس بارے میں مجھے کہیں حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ملا. ہاں یہ ہے کہ صبح صادق سے، یعنی جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتا ہے اس وقت پڑھنے کا بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو اس اذکار کو پڑھ لیتا ہے 100 مرتبہ تو اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر کے آئے گی، رسوا ہو کر کے آئے گی. دیکھیے یہ حدیث عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ، یعنی 100 مرتبہ. فجر طلوع ہونے کے وقت کہے
تو دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. کہ الفاظ کے ساتھ کتاب لسان المیزان میں حافظ ابن حجر کی کتاب ہے لسان المیزان، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 133، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435 434، حدیث نمبر 4695. اور یہ روایت کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389، حدیث نمبر 3731، اور علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 262 وغیرہ، اور خطیب بغدادی کی روایت مالک کے حوالے سے نقل کیا ہے. اور حافظ ابن حجر نے لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435 میں عبد الرحمن کے تذکرے میں ان کے ذکر کردہ روایت میں اس روایت کو مختلف طرق سے نقل کیا ہے، اور پھر فرمایا وقد روا جماعت باسانید کلھا ضعاف، کہ ایک جماعت نے اس روایت کو مختلف اسانید سے نقل کیا ہے اور سارے کے سارے یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، غیر ثابت ہیں، ثابت نہیں ہیں. اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذخیرۃ الحفاظ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1200 کے اندر ہے. یہ بھی طرق باطل ہے، اس کی بھی سند باطل ہے، غیر ثابت ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے الکامل فی الضعفاء لابن عدی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 558 کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی موضوع منگھڑت ہے. اسی طرح سے تذکرۃ الحفاظ کے اندر 118 پر ضعیف سند سے ہے. المجروحین امام ابن حبان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148 میں بھی یہ موضوع منگھڑت روایت ہے. اسی طرح سے میزان الاعتدال میں حافظ ذہبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر باطل سند سے ہے. اور اسی طرح سے حافظ ذہبی کی ترتیب الموضوعات کے اندر 276 پر ہے. اس کی سند میں راوی اسحاق منکر الحدیث ہے، منکر روایت بیان کرنے والا ہے، سند زیادہ ضعیف ہے. اسی طرح سے علامہ ابن الجوزی کی الموضوعات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 418 میں علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے تنزیہ الشرعیہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 پر ہے، ضعیف سند سے، کمزور سند سے. اسی طرح سے معرفت تذکرہ میں 122 نمبر پر بھی ہے، یہ بھی سندن ضعیف ہے. یعنی اس کی سند کے اندر کوئی راوی مجہول الحال ہے، تو کوئی منکر الحدیث ہے، تو کوئی راوی کذاب ہے، جس کی بنا پر یہ تمام کی تمام سند کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے اندر کہا کلھا ضعاف، یعنی تمام کی تمام سندیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، غیر ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فجر کی سنت پڑھ لینے کے بعد 100 مرتبہ اس اذکار کو پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، تو دنیا اس کے قدموں میں جھک کر آئے گی. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ثابت نہیں ہے صحیح سند سے. لہذا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے. اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، اس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بچنا چاہیے، بغیر تحقیق کے کوئی بھی حدیث نہیں اس طرح سے بیان کرنی چاہیے. جبکہ یہ حدیث اصولی طور سے سند ضعیف ہے، اور کئی سند تو اس میں باطل ہیں، غیر ثابت ہیں، چھوٹی روایتیں ہیں اور ضعیف روایتیں ہیں. لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جان بوجھ کر کے نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں،
یہ حدیث عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور عبد الرحمن بن محمد دل یحمدی نے اس روایت کو کئی طرق کے اندر ذکر کیا ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ لسان المیزان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435 434 وغیرہ پر نقل کیا ہے، اور سبھی کو ضعیف قرار دیا ہے، سارے کو کمزور قرار دیا ہے، اور کئی تو اس کے اندر باطل ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایسے ایسے راوی ہیں جو کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اسی طرح سے منکر الحدیث ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس بارے میں۔ تو اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اسے نہیں بیان کرنی چاہیے اس طرح سے دھڑلے کے ساتھ۔ اور سوشل میڈیا پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لوگ بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو، اور اس طرح سے نہ جانے کتنی حدیثوں کو لوگ فضائل کے نام پہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ حال ہے مولویوں کی جو ڈگری یافتہ ہیں وہ تحقیق نہیں کر رہے ہیں سند کو، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے فضائل کے نام پر، فائدے کے نام پر بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات نہیں منسوب کرنی چاہیے، نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، دنیا کے بارے میں کیا دنیا کے جو ساز و سامان ہیں، جو مال و دولت ہیں، کیا کسی کے پاس اگر آ جائے تو یہ دولت مندی ہونے کی نشانی ہے؟ اصل میں امیر آدمی کون ہے، کس کو دولت مند کہا جاتا ہے؟ تو اس بارے میں بھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا چلوں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6446، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2420، 2420 اور 1051، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4137، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2373 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری یعنی امیری، دولت مندی، ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے، یعنی جس کے پاس دنیا کے مال و دولت، ساز و سامان زیادہ سے زیادہ اگر آ جائیں تو یہ امیری ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ دولت مند ہونے کا نام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اصل مالداری، اصل امیری نفس کی مالداری ہے، یعنی اصل امیری تو دل کی امیری ہے، یعنی دولت مند اصل میں وہ ہے جس کا دل دولت مند ہے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے نصیب میں، اس کے حصے میں جتنی رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے، جتنی مال و دولت اس کو دیا ہے، اسی کو اپنی ضروریات میں خرچ کرنی چاہیے، اسی پر اکتفا کرنی چاہیے، اور کسی دوسرے کا زیادہ مال و دولت کو لالچی نظر سے نہ دیکھے اور زیادتی کی چاہت نہ کرے کہ دوسرے کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت ہے، کار ہے، گاڑیاں ہیں، آئی فون ہیں، وہ لالچی نظر سے نہ دیکھے کہ یہ بھی ہمارے پاس آ جائیں، بلکہ جتنا اللہ نے اس کے حصے میں مال و دولت تقسیم کیا ہے، رزق تقسیم کیا ہے، دیا ہے، اس پر وہ راضی رہے، اللہ کی رضا میں خوش رہے، اللہ کی خوشی میں خوش رہے۔ کسی دوسرے کے مال و دولت زیادہ دیکھ کر کے وہ اس بات کی چاہت نہ رکھے، لالچ نہ کرے، حرص نہ کرے کہ یہ بھی مال و دولت ہمارے پاس آ جائے، بلکہ جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں وہ خوش رہے، اسی سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرے دنیاوی کی۔ اصل میں وہ شخص امیر ہے جس کا دل اللہ کی رضا میں راضی رہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر وہ اکتفا کرے، اسی پر وہ خوش رہے، تو یہ ہے اصل مالداری۔ پوری دنیا اس کے پاس آ جائے
یہ اصل مالداری نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اب ہم آپ کے سامنے کچھ صحیح حدیث بھی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر اذکار کے تعلق سے فرمایا، جیسا کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 205 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا خِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز کے مقابلے میں کم آواز کے ساتھ، صبح اور شام، اور غافلوں میں سے مت ہونا، یعنی لاپرواہوں میں سے مت ہونا، سست والوں میں سے مت ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ زیادہ بلند آواز سے نہ زیادہ پست آواز سے، درمیانے آواز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا صبح اور شام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے تعلق سے اس آیت میں فرمایا ہے ہر ایمان والے کو، عورت ہو یا مرد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں. کس طرح سے اس الفاظ کے تعلق سے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے فوائد بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان یعنی ترازو پر آخرت میں قیامت کے دن بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے یہاں پسندیدہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے. وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6682، 6406، 7563، صحیح مسلم کے اندر 6000، حدیث نمبر 6846، 2694 وغیرہ. پتا چلا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ میزان میں، ترازو میں قیامت کے دن جب نیک اعمال تولے جائیں گے اور برے اعمال تولے جائیں گے تو نیک اعمال کے اندر یہ جو اذکار ہیں، یہ جو ذکر ہیں، یہ وزن میں بھاری ہوں گے. یعنی نیک اعمال جس پلڑے میں ڈالے جائیں گے وہ پلڑا بھاری ہوگا اس اذکار کے کہنے کی وجہ سے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ یعنی اللہ کی پاکی، اسی کی تعریف، اسی کی حمد دن میں 100 مرتبہ بیان کیا، کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. یعنی اس کے گناہ، اس شخص کے، عورت ہوں یا مرد ہوں، جو بھی اس اذکار کو 100 مرتبہ کہے گا دن میں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، بھلے ہی اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6405، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3468 اور 3466، اسی طرح سے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1355، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3812 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. اسی طرح سے صبح اور شام 100 مرتبہ اس اذکار کو پڑھنے کا فائدہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو اور شام کو سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہے، قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اتنا ہی یا اس سے زیادہ کہے. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2692، 6843 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ جو شخص 100 مرتبہ صبح اور شام کو سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا تو قیامت کے دن اس سے بہتر، یعنی اس اذکار سے بہتر کوئی عمل لے کر نہ آئے گا مگر اتنا ہی یا اس سے زیادہ اس اذکار کو جو کرتا رہے گا. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر اللہ کو
بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی، حمد، تعریف، عظمت یعنی بڑائی کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن جب نیک اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو یہ ذکر ترازو میں بھاری ہوگا۔ اس کے پڑھنے سے تمام چھوٹے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، کیونکہ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ بڑے گناہ تب مٹیں گے، تب معاف ہوں گے جب آپ اس کے بارے میں توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ توبہ کرنا شرط ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن چھوٹے گناہ جتنے ہیں وہ سب ان جیسے اذکار سے مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بھلے ہی وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس اذکار سے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ عمل سب سے بہتر قیامت کے دن ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور اسی طرح سے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو 100 بار سبحان اللہ کہے، اور 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2698، 6852، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3463 کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک حدیث یہ بھی ہے، سبحان اللہ جو 100 مرتبہ کہے دن بھر میں تو اس کے نیک اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس ذکر کو عام طور پر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور خاص وقت اور تعداد کے حساب سے اس ذکر یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات کو صبح اور شام کے اعتبار سے 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور روزانہ دن میں 100 مرتبہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح سے سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنے سے 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ تمام فائدے ہم نے پورے دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی، چھان بین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔